السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے مسائل، اس کے احکام کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس امید سے کہ آپ ان باتوں کو غور سنیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ رمضان المبارک، اس کے احکام کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بات اگر کریں رمضان کے مہینے کی، تو یقیناً یہ سال میں ایک مرتبہ آنے والا رب کی جانب سے ایسا تحفہ ہوتا ہے، ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جس کی قدردانی ہر ایمان والے کو کرنی چاہیے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بندے اپنے گناہوں سے پیچھے ہو جائیں، بندے نیک کاموں میں آگے بڑھیں، اور اللہ اس کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سال کے 12 مہینے تلاش کرو، لیکن خصوصی طور پر اللہ کی رحمت کے کچھ خصوصی نفحات رہتے ہیں، خصوصی موسم رہتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے خصوصی کچھ آفرز رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب خصوصی طور پر اس قسم کے موقع انسان کو فراہم کرتا ہے، تو انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے، انسان کو اس کا احترام کرنا چاہیے، انسان کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اور ایک بڑی خطرناک بات امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے ایام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے جو ایام ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اگر کوئی آدمی رمضان کا مہینہ پا لے اور اس کی ناقدردانی کرے، اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، نعمت سے فائدہ اٹھا کے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو انہوں نے صاف کہا کہ اللہ ایسوں کو سزا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو سزا دیتا ہے۔ اور سزا یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اگر زندگی میں ایک رمضان کو ضائع کیا، نہ اس کا حق ادا کیا، نہ اس کا حق پہچانا، نہ اس مہینے سے فائدہ اٹھایا، تو آئندہ رمضان اگر وہ صحت میں بھی ہوگا، ایمان میں بھی ہوگا، وہ چاہے گا کہ اس سے فائدہ اٹھائے، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے اسے محروم کر دے گا۔ تو ایک رمضان کی ناقدردانی دوسرے رمضان کے ضائع ہونے کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قانون ہے کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کریں گے، اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ رمضان تو سال میں آئے گا، اگر انسان زندہ ہے تو وہ رمضان کو پائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت سے چھیننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک رمضان کو کسی نے ضائع کیا، آئندہ رمضان کو اللہ خود اس کی زندگی میں اس کو ضائع کر دے گا۔ وہ چاہے گا کہ روزہ رکھے گا، مگر اس سے اللہ کی رضامندی اس کو نہیں ملے گی۔ وہ چاہے گا کہ قیام اللیل کرے، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہ دے۔ محترم حاضرین، تو ضروری ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نفحات میں سے، اس کی رحمتوں میں سے ہے، انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اسے ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ بات اگر اس رمضان کے مہینے کی روزوں کی جائے، میں نے اس سے پہلے روزوں کی اہمیت کا ذکر کیا تھا، اور اس کے اندر کچھ بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ روزے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، بلکہ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے کے روزے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اگر انسان ان کی اہمیت کو سمجھ کر، ان کی فضیلتوں کو ذہن میں رکھ کر ان روزوں کا حق ادا کرے، اور یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اس کے دل میں پیدا کر دیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ
ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید میں، اللہ سے مغفرت کی امید میں، اللہ سے خیر خواہی کی امید میں رمضان کا مہینے کی فضائل کو سمجھ کر وہ ایمان رکھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو یہ اس کے ما قبل گناہوں کا کیا ہے، کفارہ بن جاتی ہے۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، دوسرے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو ان میں سے ایک چیز میں آپ نے کہا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک کیا ہے، خاک آلود ہو، جس پر رمضان داخل ہو جائے، وہ رمضان گزر جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے، وہ اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے رکھ کر، اپنے لیے توبہ کر کے، وہ نیک عمل کر کے وہ اس رمضان سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ ایک اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس آدمی پر ہے کہ ایسا آدمی خاک آلود ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ایک مہینہ اگر انسان عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کر لی اور اس رمضان کا حق ادا کر دے تو یہ اس کے جہنم سے آزادگی کی وجہ بن جاتی ہے، جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو لہذا انسانوں کو اس مہینے میں نا قدردانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر مسئلے میں ڈرنا چاہیے۔ بات اگر روزوں کی کریں، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو بالغ ہے، عاقل ہے، صحت مند ہے، مقدور ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض واجب ہے۔ اس لیے ابن عثیمین رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ الصیام رکن من ارکان الاسلام لا یتم الاسلام الا به، کہتے ہیں کہ روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے، جب انسان روزہ رکھے تو روزہ صرف اس کا پیٹ نہ رکھے، اس کی نگاہیں بھی روزہ رکھیں، اس کے کان بھی روزہ رکھیں، اس کی ناک بھی روزہ رکھے، اس کی زبان بھی روزہ رکھے، اس کے جسم کے اعضاء بھی روزہ رکھیں، یقیناً یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ بات اگر اس رمضان مبارک کے مہینے کی جائے، ہاں اس رمضان مبارک کی بہت ساری خاصیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مہینوں کو یہ موقع نہیں عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس رمضان کے مہینے کی خاصیتوں میں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اس رمضان کو یہ جو مقام حاصل ہوا ہے یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے، قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی شرح پوچھی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات میں آسمانی دنیا پر ایک ساتھ قرآن کو اتارا تھا، ایک ساتھ قرآن کو اتارا تھا، لہذا یہ اس رمضان کے مہینے کی برکت ہے۔ محترم حاضرین، یہ ہم نے بارہا سنا ہے، کیا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اس کے علاوہ سرکس شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ یہاں پر تین بڑی نصیحتیں ہمیں ہیں۔ پہلی چیز کہ جنت کا دروازہ کا کھول دیا جانا، دوسری چیز جہنم کے دروازے کا بند کر دیا جانا، تیسری چیز شیاطین کا قید ہونا۔ یہ تین پیغام ہے، کس کس کے لیے ہے؟ پہلا، جنت کے دروازے کا کھل جانا، یہ پیغام ہے ایسے ایمان والے کے لیے جو سال بھر اللہ کی عبادت کرتا تھا، سال بھر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس نے روزوں کی پابندی کی، اس نے نمازوں کی پابندی کی، حلال و حرام کی تمیز رکھی، اپنے دل سے قرآن کو جوڑ کر رکھا۔ اللہ ایسے ایمان والوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، لو رمضان کا مہینہ آیا، میں نے ایسے ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اب اس مہینے میں جم کر عبادت کریں اور عبادت کر کے جنت میں چلے جائیں۔ ایک آدمی سال بھر گناہ کرتا ہے اور یہ اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر پاتا کہ انسان ہے تو گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ ایسے گنہگاروں کو موقع دے رہا ہے، اللہ ایسے گنہگاروں کو پیغام دے رہا ہے کہ تم نے سال بھر گناہ کیے، جہنم کا دروازہ ہم نے تمہارے لیے کھول کر رکھا تھا، لو رمضان کا مہینہ آیا، اے گنہگاروں اللہ سے توبہ کرو، لو دیکھو میں نے جہنم کا دروازہ تمہارے لیے بند کر دیا۔ اب اس آدمی کو چاہیے کیا کہ جب اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی فضل سے جہنم کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ اس کے علاوہ
ایک ایمان والا جو دنیا کے دنیا کے مسائل میں پھنسا ہے یا نفسیاتی مسائل میں پھنسا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نیک عمل تو کرتا ہوں، میں برائی سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن شیطان مجھے بہکا دیتا ہے، میں کبھی کبھی راستے سے نکل جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے کہ جنت کے دروازے ہم نے کھول دیے، جہنم کے دروازے ہم نے بند کر دیے، اور وہ لوگ جو شیطان کے مکر سے بہت زیادہ پریشان تھے، اللہ ایسے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ لو، ہم نے رمضان کا مہینہ آتے ہی شیطان کو بھی قید کر دیا۔ اب بتائیے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، وہ شیطان جس سے ساری انسانیت پریشان ہے، اسے اللہ نے قید کر دیا۔ اب ہمارے پاس کیا عذر باقی رہے گا کہ ہم نیک عمل کر کے، ہم اللہ کو خوش کر کے رمضان کے مہینے میں اپنی گردن کو جہنم سے نہ آزاد کر لیں؟ اللہ معاف فرمائے، انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رغم انف رجل، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی رسوا ہو جائے کہ اللہ اس کے سامنے جنت کے دروازے کھول رہا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر رہا ہے، اللہ شیطانوں کو قید کر رہا ہے، اللہ اسے کھلا موقع دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے رحمت کیا ہوگی؟ اس لیے امام قرطبی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث مبارکہ اشارہ ہے۔ کس اشارہ ہے؟ کہ گناہ سب سے ہو گئے ہیں، مغفرت کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ دوسرا، جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، یہ مہینہ رحمت والا ہے، گناہوں سے بچ گئے، اب نیک عمل کرو، اس مہینے میں جم کر نیک عمل کرو، تاکہ اللہ کی وہ جنت جو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی وہ رحمت جو انسان کو ثواب اور عمل کی بنیاد پر ملتی ہے، وہ تمہارے سامنے آ جائے۔ اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ صفدت الشیاطین، کہ اللہ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شیطان کا جو حملہ سال بھر میں جتنی طاقت سے، جتنے جوش و جذبے سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیطان کو کمزور کر دیتا ہے۔ لہذا شیطان انسان کو ورغلا نہیں پاتا، شیطان انسان کو ڈائریکٹلی گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا۔ یقین جانیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر روزہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ جس کے اندر عظیم عبادت و روزہ آتا ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر عظیم عبادت قیام اللیل آتی ہے، یہی وہ عظیم مہینہ ہے جس کو اللہ نے قرآن نازل کر کے عزت بخشی ہے، یہی وہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ آتی ہی ایسے صدقہ کرتے جیسے کہ تیز تند آندھی ہو۔ کتنے عبادتیں جمع ہو گئی؟ ایک تو روزہ جو مومن کے لیے ڈھال ہے، قیام اللیل جو نیک لوگوں کی پہچان ہے، قرآن جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور صدقہ جو انسان کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ یہ چاروں اعمال رمضان میں اکٹھا ہو جاتے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من قام رمضان، کہ جو آدمی رمضان میں روزہ بھی رکھے، قیام اللیل بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، اور اس سے بڑھ کر گناہوں سے بچ جائے، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں کرے، ثواب کی امید سے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ انسان کے نفس سے کہتا ہے کہ تجھے اب اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اب تجھے نفس سے لڑنا ہے، تجھے روزہ رکھنا ہے، بھوک پیاس کو ختم کرنا ہے، تجھے قیام اللیل کرنا ہے تاکہ دنیا سے تجھے آزاد ہونا ہے، تجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تاکہ جو قیل و قال ہے تجھے اس سے بچنا ہے، تجھے صدقہ کرنا ہے تاکہ دنیا کی جو محبت تیرے دل میں ہے، مال کی محبت جو ہے، وہ سب ختم ہو جائے۔ محترم حاضرین، خصوصی طور پر آپ دیکھیں کہ سارا رمضان ہمارے لیے رحمت ہے، سارا رمضان یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن خصوصی طور پر اتنی ساری فضیلتیں، یہ آخری عشرے میں اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ 30 دن پوری کی پوری انسان کو جم کر عبادت کرنی چاہیے، لیکن خاص کر جب آخری 10 دن آئے تو اگر آپ 100% شروع کے 20 دن میں کرتے تھے تو آپ کو اس سے اب آگے بڑھنا پڑے گا، آخری 10 دنوں میں اور جم کر عبادت کرنی ہوگی، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جیسے ہی رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو جاتے، اللہ کے نبی اپنی کمر کو کس لیتے، آپ تیار ہو جاتے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شروع کے 20 دن اللہ کے نبی عبادت نہیں کرتے تھے، آپ جم کر عبادت کرتے تھے، لیکن آخری کے 10 دن یہ انسان کے اپنے نفس کو توڑنے کے ہیں، یہ شیطان کو رسوا کرنے کے ہیں، اب اس میں اپنے دل کے غبار کو اللہ کے سامنے رکھنے کے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان اذا دخل العاشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہتی ہیں کہ جیسے ہی آخری 10 دن ہو جاتے، اللہ کے نبی اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور رات کو آپ جاگا کرتے تھے اور آپ اپنے اہل خانہ کو جگایا کرتے تھے۔ محترم حاضرین،
یقین جانیے یہ عبادت کا مہینہ ہے. جو آدمی عبادت کر کے اللہ کو اس مہینے میں راضی نہیں کر سکتا وہ اللہ کی نعمت کی ناقدردانی کرتا. اور میں آپ کو بنیادی طور پر بتا دوں کہ ایک چھوٹی نعمت اگر کوئی آدمی اس کی ناقدردانی کرے، اللہ بخشنے والا نہیں ہے. گناہ کر کے انسان کو اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ایک چھوٹی مثال دے کر میں آگے بڑھتا ہوں کہ رمضان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن چھوٹی نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہوں. سیرت ابن شام کے اندر ایک قصہ منقول ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے موقع پر تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے تھے. تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ پڑاؤ ڈالا کرتے. جیسے ہی جنگ کے لیے 800 کلومیٹر کا لمبا فاصلہ ہے تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا. سخت گرمی کا وقت تھا تو صحابہ سب سایہ تلاش کرنے نکل گئے. سارے صحابہ سایہ تلاش کرنے لگے. کسی نے درخت کا سہارا لیا، کسی نے چھوٹے ٹیلوں کا سہارا لیا. اب ہر کوئی ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان گردش لگاتے، ان کے حالات پر غور کرتے، کیا کر رہے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو گزرتے گزرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا. ایک چھوٹی سی ٹہنی تھی جس کے سائے میں وہ بیٹھے تھے. تیز گرمی ہے، چھوٹی سی ٹہنے کے سائے میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں کچھ کھجور ہیں اور ایک چھوٹا سا مشکیز ہے جس میں پانی ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ سخت گرمی میں سائے میں بیٹھے ہیں، کچھ کھجور ہیں، پانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس سے گزرے اور حضرت عمر کو دیکھا کہ سخت گرمی میں ان کو سایہ نصیب ہوا ہے. سخت گرمی ہے، پانی نصیب ہے، سخت گرمی ہے اور کھانے کے لیے چند کھجور نصیب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ عمر یہ جو اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، سائے کی نعمت، پانی کی نعمت، کھجور کی نعمت، یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. اللہ اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. سبحان اللہ. گرمی میں انسان کو سایہ مل جائے، گرمی میں انسان کو پانی نصیب ہو جائے، گرمی میں انسان کو چند کھجور نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا. رمضان کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے، اگر انسان اس کو ضائع کر دے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی ناقدردانی کرنے پر ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید. یاد رکھنا اے لوگوں جو اللہ کی رحمت کی امید کے سہارے گناہ کرتے ہو، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان بچ نہیں سکتا. ضروری ہے کہ اس رمضان کی قدردانی کی جائے. خصوصی طور پر یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں آتی ہیں، یہ لیلۃ القدر کی راتیں آخری وہ خصوصی ایام جس میں انسان لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کو تو جم کر عبادت کرنا ہے، پورے شروع کے 10 دن جم کر عبادت کرنا، آخری 10 دن میں انسان کو کمر کس لینی ہے. اس میں بھی جو آخری 5 دن ہے جس کے اندر انسان لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو تو اس میں اپنے جسم کو، اپنی صحت کو، بلکہ یوں کہیے انسان کو عبادت ہی کے لیے پورا وقت لگا دینا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ بذات خود نعمت ہے، آخری 10 دن یہ اور بڑی نعمت ہے، اور لیلۃ القدر کی رات یہ اور بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. اتنی عظیم نعمتیں اس ایک مہینے میں ہم کو نصیب ہو رہی ہیں. اللہ کیا کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات کی ایک دن کی عبادت، ایک رات کی عبادت یہ 1000 مہینوں کی عبادت پر بھاری پڑ جاتی ہے. اس لیے امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ کہا کرتے عمل فیہا خیر من عمل الف شہر، کہ جس آدمی نے اس ایک رات کو پا لیا، تلاش کیا آخری 10 دن میں یا آخری 10 دن کی طاق راتوں میں، اور اس نے اس رات کو پا لیا، اور اس رات میں اس نے جو جم کر عبادت کی، یہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہی وہ دن ہے، یہی وہ رات ہے جس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، یہی وہ رات ہے جس میں حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں جبرائیل امین اترتے ہیں. سوال ہے کہ فرشتوں کے اترنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل کے اترنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک قول کے ذریعے میں اس کا مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی ہوتی کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا ہے.
اللہ کی طرف سے ایک میسنجر آئے، وہ کون ہوتے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریبی ہیں، یہ مقرب فرشتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوتی، تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے درخواست کی، کہا کہ اللہ تزورونا اکثر مما تزورونا، کہنے لگے جبرائیل جتنی آپ ہماری زیارت کرتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس سے زیادہ آپ ہماری زیارت کیا کریں؟ گویا آپ ہفتے میں 2 دن آتے ہیں، آپ پورا ہفتہ ہمارے پاس آئیے، کیونکہ آپ کا آنا، زمین پر اترنا، یہ زمین والوں کے لیے رحمت ہے، آپ کا آنا یہ زمین والوں کے لیے خیر ہے۔ تو جواب حضرت جبرائیل کی طرف سے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو جبرائیل آتے اور جاتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے جاتے ہیں، یہ ہماری مرضی سے آتے جاتے ہیں۔ ہم جب چاہیں گے تو وہ آئیں گے، آپ کے چاہنے سے نہیں آئیں گے۔ تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جبرائیل اکثر آیا کریں، اللہ نے جواب دیا کہ آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا، لیکن رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر لیلۃ القدر کی وہ رات ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی ضمن میں اس بات کو کہا کہ یکثر تنزل الملائکۃ لکثر برکتها، کہ اس ایک رات کی برکت اتنی ہے کہ وہ آسمان کے فرشتے جو اللہ کے قریبی ہیں، وہ آسمان جہاں اللہ کی رحمت و برکت ہے، لیکن زمین میں اس ایک رات میں اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ فرشتے بھی ہماری برکتوں کے زمین پر اتر جاتے ہیں۔ بڑا ہی نقصان اٹھانے والا وہ آدمی ہے جو ایسی لیلۃ القدر کی رات کو کھانے پینے میں اور چائے پینے اور مشغلے میں دوستوں سے گفتگو کرنے میں گزار دیتا ہے، حالانکہ اس لیلۃ القدر کی رات کا ایک ایک لمحہ یہ انسان کی مغفرت کی وجہ بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات کے اندر سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس لیے امام قتادہ کہا کرتے تھے کلھا سلام وخیر لا شر فیہا، آپ دیکھیے کہ جو بھی دن ہے، جو بھی رات ہے، ہر دن میں فتنے ہیں، ہر رات میں فتنے ہیں، ہر دن میں برائیاں ہیں، ہر رات میں برائیاں ہیں، سوائے اس سال کی ایک رات کے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس رات میں کوئی برائی نہیں رکھی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا صبح اٹھے گھبرائے ہوئے تھے، آپ کے چہرے پر ڈر تھا، آپ نے کہا کہ کوئی جائے ان کمرے والیوں کو اٹھائے، آپ اپنی بیویوں کی طرف سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جائے ان کو اٹھائے۔ آپ نے کہا کہ کتنی فتنوں کو میں بارش کے قطروں کی طرح اترتا دیکھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بارش کے قطرے اترتے ہیں اس طرح فتنوں کو تمہارے گھروں پر میں اترتے دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ رات ایسی ہے جس کے اندر کوئی شر نہیں، جس کے اندر کوئی فتنہ نہیں، وہ پوری کی پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کتنی رمضان سبحان اللہ تعالیٰ، کتنی رمضان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، بس انسان کو چاہیے کہ ان رحمتوں کو انسان پائے۔ تو لیلۃ القدر یہ عظیم راتوں میں سے ہے، انسان کو اس رات کی ناقدردانی نہیں کرنی چاہیے، نہ آپ کو رمضان کی ناقدردانی کرنی چاہیے، نہ آخری عشرے کی، خصوصی طور پر اس آخری اس دن کی جس کے اندر انسان اپنے عمل کو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قریبی بن سکتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ مہینہ بڑی عظیم و برکت والا مہینہ ہے، اگر انسان اس کی ناقدردانی کرے وہ اللہ کے پاس پکڑا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا۔ یہی کچھ بنیادی باتیں تھیں جو رمضان کے مہینے کی فضیلت کو ثابت کرتی ہیں اور رمضان کے مہینے کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے ثابت کرتی ہیں۔ اگر انسان حقیقت میں ایمان کے ذریعے ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے وہ رمضان سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان مبارک کے مہینے سے سلف صالحین کیا کرتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ بڑے بڑے علماء اکرام جن کی زندگی کا مشغلہ پڑھنا تھا، وہ جیسے اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اور تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو قرآن خود سیکھے، لوگوں کو سکھائے، سب سے بہترین انسان ہے، بابرکت لوگ ہیں۔ لیکن جیسے رمضان کا مہینہ آتا وہ اس کام تک کو چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ کام جو سال کے 11 مہینے میں سب سے بہترین کام ہے، رمضان کا مہینہ آیا اس کام کو چھوڑ دیتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے، سارے پڑھنا پڑھانا تدریس سب چھوڑ کر یہ رمضان کے مہینے کی عبادت میں لگ جایا کرتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ رمضان کے مہینے کا مقام مرتبہ ایسے ہی ہے، اس لیے تو سلف صالحین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے تک دعائیں کیا کرتے، اور جب وہ گزر جاتا تو 6 مہینے تک اس عبادت کے قبول ہونے کی دعا کرتے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سال بھر ہم جتنی بھی عبادتیں کر لیں، اگر ایک رمضان کی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، انہیں اس بات سے قوی امید تھی کہ یہ ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، قرآن کا اترنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے،
جہنم کا بند کر دیا جانا، شیطان کا قید کر دیا جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں عام عبادت، لیکن رمضان کے مہینے میں کی گئی عبادت بڑی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر رمضان میں کسی نے عمرہ کر لیا، رمضان میں اگر کسی نے اپنی عبادت کو مکۃ المکرمہ میں کیا، رمضان میں کسی آدمی نے اپنی عبادت کو مدینہ کے اندر کیا، اس کا بڑا کتنا مقام ہے۔ ایک عمرہ جو عام مہینوں میں عمرہ ہے، رمضان میں کرنے کی وجہ سے وہ حج کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کا ثواب حج تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اس میں ایک خاتون سے کہا تھا کہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری خاتون سے کہا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے، جانا تم عمرہ کر لینا، اس لیے کہ یہ عمرہ حج کا مقام رکھتا ہے، یہ عمرہ یہ حج کا مقام رکھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ خواتین کو خصوصی طور پر اس پر بڑی توجہ دینی چاہیے، وہ توجہ اس اعتبار سے کہ رمضان کے مہینہ جو عام حج کی حالت میں عورت کے لیے حج کیا ہے، یہ بڑی مشقت کی بات ہے، لیکن اگر کسی خاتون نے اپنا واجبی حد جو پہلا حج ہے اسے کر لیا ہے اور وہ حج کا ثواب بہترین طریقے سے پانا چاہتی ہے، تو رمضان کے مہینے میں وہ عمرے کا خیال کرے، یہ اس کے ثواب کو عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے سلف صحیح رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اس کو الحج الاصغر کہتے تھے، رمضان میں جو آدمی عمرہ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ چھوٹا حج ہے، یہ چھوٹا حج ہے، یعنی ثواب حج ہی کا لیکن یہ چھوٹا حج ہے، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا اور عمرہ اللہ کی خاطر سفر کرنا اور آنا اور جانا، مشقتوں کو برداشت کرنا، اس کے علاوہ رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کرنا اور عمرے کے مقام کو حاصل کرنا اور انسان کا ایسے مہینے میں پیسہ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ یہ حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کہ حج کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لے تو جو واجبی حج تھا وہ ساقط ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیا ہے، اس پر حج واجب تھا، وہ حج واجب ختم نہیں ہوگا، وہ اسلام کا حصہ ہے، ہر حال میں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی اس میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، بات اگر لیلۃ القدر کی رات کی جائے، جیسے میں نے اس کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے صاف فرمایا کہ بڑی فضیلتیں اس رات کی آئی ہیں، اس کی عبادتوں کی فضیلتیں آئی ہیں، اس رات کی خیر و برکت کی فضیلتیں آئی ہیں، اس رات کی سلامتی کی بات آئی ہیں۔ اب اس لیلۃ القدر میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی رات میں سب سے زیادہ جس پر توجہ دینی چاہیے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ قیام اللیل ہے، وہ رات کا قیام کرنا ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سارے لوگ تراویح میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ تراویح جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھنے کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں۔ سب سے عظیم چیز جو آپ لیلۃ القدر کی رات میں کریں وہ قیام اللیل ہے۔ دوسرا اعتکاف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں مکمل اعتکاف کرتے، یعنی آپ قیام اللیل بھی کرتے، آپ دن میں روزہ بھی رکھتے، آپ صدقہ بھی کرتے، اور آخری 10 دن ان دنوں اور راتوں کو اللہ کے لیے آپ وقف بھی کر دیتے تھے، وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، لہذا یہ بھی ہے۔ اور اہم بات، نیک عمل۔ اس رات میں انسان کو بڑھ بڑھ کر نیک عمل کرنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ احسان کریں، اللہ کی جم کر عبادت کریں، اس کے علاوہ اسی رات میں بڑھ چڑھ کر صدقہ بھی کریں، جو بھی خیر ہو سکتا ہے اس رات میں نچھاور کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی کچھ علامتیں بھی بتائی گئی، حدیثوں کے اندر علامتیں بتائی ہیں، آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، آخری 10 دنوں کی جو طاق آتے ہیں ان میں تلاش کرو، اس کو بھی کہا گیا۔ بہت سے لوگ رمضان کے بارے میں خصوصی طور پر یہ لیلۃ القدر کے بارے میں شک میں ہوتے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے۔ یاد رکھیے، جو لیلۃ القدر ہے یہ راتوں میں سے کسی ایک رات کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلتے رہتے ہیں، یہ ہر سال بدلتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 27ویں میں آئی تھی تو لیلۃ القدر ہمیشہ 27ویں میں ہوگی، اس لیے اسے کسی دن کے ساتھ نہ 21 نہ 23 نہ 25 نہ 27 نہ 29 کسی کے ساتھ اسے مختص نہیں کیا گیا، بلکہ بندوں کو چھوڑ دیا گیا کہ آخری 10 دنوں میں یا آخری 10 دن کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، لہذا انسان ان 10 دنوں میں ایک جیسی عبادت کرے، 10 دنوں میں ایک جیسی عبادت کرے تاکہ وہ اس دن کو پا سکے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے لیلۃ القدر یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، ہر سال آئے گی۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لیلۃ القدر آ گئی اب وہ دوبارہ آنے والی نہیں ہے، وہ ایک بار آئی ختم ہو گئی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف طور پر حدیثوں میں کہا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان،
آپ نے کہا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی وطر یعنی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ حدیث ایسی ہے جس پر اجماع منقول ہے. اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بلکہ اس لیلۃ القدر کی رات کی کیا ہے بہت ساری علامت حدیث کے اندر بتائے گی کہ دن بڑا چمکدار ہوگا, رات بڑی پرکشش ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر بڑا اس کے بارے میں سکون عطا کرے گا. تو لہذا انسان کو ان علامتوں کو جان کر اس کے پیچھے انسان کو لگ جانا چاہیے اور اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رہا مسئلہ یہ جو رمضان کی مہینے کے روزے کا مسئلہ ہے, جی ہاں یہ فرض ہے, یہ واجب ہے. اسلام کو کسی انسان کو اس مسئلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اب سوال اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بالغ عاقل قدرت رکھنے والا اگر جان بوجھ کر وہ چھوڑ دیتا ہے اور مان لیجئے اگر اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے, اگر فرضیت کا انکار کر دے اللہ معاف فرمائے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اگر فرضیت کا انکار نہ کرے, سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دے, وہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں کو انجام دیتا ہے. اللہ معاف فرمائے. اس بات کی وجہ میری کہنے کی یہ ہے کہ بسا اوقات رمضان کے مہینے میں بہت ساری بچیاں جو بالغ ہیں, بہت سارے ہمارے لڑکے جو بالغ ہیں, ماں باپ امتحان کا نام لے کر, ماں باپ ان کی جسم کی کمزوری کا بہانہ لے کر اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتی. خاص کر وہ جو بڑے ہو چکے ہیں, جو باعقل ہیں, بالغ ہیں. یاد رکھیے کہ جس کسی ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس واجبی عبادت سے روکا, چاہے کسی قسم کا بہانہ بھی کرے, ایسے ماں باپ نے خود کبیرہ گناہ بھی انجام دیا اور ایسے ماں باپ نے اپنے بچوں کو گناہوں پر بھی لایا. اور ہر حال میں چاہے آپ سستی سے چھوڑیں یا کسی وجہ سے چھوڑیں, قضا واجب ہے. انسان کو اس پر قضا کرنی چاہیے, انسان کو اس روزوں کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذر رکھا ہے, جو لوگ عذر کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے ایک آفر دیا ہے. اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ داخل ہوا کہ نہیں ہوا کیسے انسان پتا کرے گا؟ تو اس کے مسئلے میں رؤیت ہلال یہ ایک اہم چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے صحابہ سے, آپ کیا کہتے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فان غبی علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی رؤیت دے کر یعنی چاند کو دیکھ کر تم روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر تم افطار کرو. اگر تمہارے یہاں بادلیں آ جائیں تو شعبان کی 30 دنوں کو تم مکمل کر لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کا اہتمام کرتے. آپ اگر چاند کو دیکھ لیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے, آپ اگر چاند کو دیکھ لیتے آپ روزہ چھوڑتے, اور اگر چاند نظر نہ آتا تو شعبان کی 30 دنوں کو آپ مکمل کر کے اس کے بعد روزہ رکھا کرتے. صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت انس بن مالک ہو, ان کے بارے میں بے شمار روایتیں ثابت ہیں. اب یہاں ایک اختلافی بڑا مسئلہ ہمارے یہاں موجود ہے, وہ اختلافی رویت یعنی رویت کا, کہ ایک شہر والوں نے دیکھا, دوسرے شہر والوں نے دیکھا, سعودی عرب کے اندر چاند نظر آیا, ہندوستان میں ہم کیا کریں؟ بنیادی طور پر زیادہ اس مسئلے میں اختلاف کو نہ جاتے ہوئے جمہور علماء کی رائے پہ انسان کو باقی رہنا چاہیے. جو جمہور علماء کی رائے ہے اس پر باقی رہنا چاہیے. ایک ہماری امت کا بڑا طبقہ ہے جو ایک شذوذ کے پیچھے پڑ گیا, ایک ایسے عمل کو کر رہا ہے جس عمل کو سلف صالحین کے یہاں مقام نہیں دیا گیا. وہ لوگ جانتے تھے, سمجھتے تھے, مگر اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. لیکن آج ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے چاند کو دیکھ کر ہندوستان کے اندر روزہ رکھتا ہے, جبکہ یہاں کے عام لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے. یاد رکھیے یہ باتیں جس پر آج ہمارے چند نوجوان یا کچھ افراد جو عمل کر رہے ہیں, یہ صحابہ کو پتا تھا, یہ تابعین کو پتا تھا, تب تابعین کو یہ مسئلہ تھا, مگر ان کے یہاں اس طرح کا عمل صادر نہیں ہوا ہے. اگر کوئی آدمی شریعت کے نصوص کے مقابل میں اپنی عقل کو رکھتا ہے اور علماء کے اجماع کے مقابلے میں اپنی عقلی دلیلوں کو رکھتا ہے, یاد رکھیے شذوذ یعنی جو شذوذ مسائل ہیں وہ ہر مسئلے میں آپ کو مل جائیں گے. جو آدمی جمہور علماء یا یوں کہیے امت کے ایک بڑے طبقے کے عمل کو چھوڑ کر انفرادی عمل بھی کرتا ہے, وہ آدمی گمراہی کے زیادہ قریب ہے اور حق سے اتنا ہی دور ہے. لہذا اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی رویت کا اعتبار کرنا چاہیے. جب آپ کے علاقے میں چاند نظر آ جائے, جب ہندوستان میں عمومی طور پر رؤیت ہلال کمیٹی ہے, آج حال یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے مزاج کو بنا کر رکھا ہے. ہمارے یہاں جماعت ہے, جمعیت ہے, رؤیت ہلال کی بڑی بڑی کمیٹیاں ہیں. انسان کہتا ہے کہ سعودی عرب میں نظر آ گیا, رؤیت ہلال کی کمیٹی اپنا کھائے سوئے, ہماری جماعت و جمعیت اپنا کھائے سوئے. ہم زیادہ نیک عمل کرنے والے ہیں, ہم دین کو بہتر سمجھنے والے ہیں, لہذا سعودی عرب کی رؤیت کا خیال کر کے روزہ رکھتے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. مان لیجئے
مان لیجئے ایک تو بات ہے کہ یہ شاذ مسئلہ ہے، جمہور علماء کی رائے اس میں نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو امت کا ایک بڑا اتحاد کا ایک بڑا مسئلہ رمضان کا ہے، اس اتحاد پر ضرب لگانے میں شیطان ایسے لوگوں کی پوری مدد کر رہا ہے، لہذا انسان کو اس کام سے بچنا چاہیے، اس کام سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہماری الحمدللہ رویت ہلال کی کمیٹیاں ہیں، اگر وہ فیصلہ کر دیں آپ اس کو مان لیجئے، اگر وہ صحیح ہوں گی غلط ہوں گی اللہ ان کا حساب کرے گا، لیکن آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، یا آپ یہ سوال کے کٹگرے میں نہیں آئیں گے، لہذا اس کا خیال انسان کو کرنا چاہیے۔ جہاں آپ کے علاقے میں چاند نظر آئے آپ اس کا اعتبار کیجئے، جہاں آپ کے مقام و جماعت و جمعیت کے لوگ اعلان کریں اس کا اعتبار کیجئے، سعودی عرب کے چاند کا اعتبار کر کے آپ کو مستقل طور پر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ کچھ بنیادی باتیں جو اور مسائل اس کے اعتبار سے آتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر جو پہلے کے مقابلے میں ہوتا تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ سعودی عرب میں کب چاند نظر آئے گا، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چاند کی گردش سے پتہ چل جاتا ہے کہ سورج کب طلوع ہوگا، کیا اس کا خیال کریں گے؟ ابن عثیمین رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ نہیں، نگاہ سے چاند کا تعلق، ہمیں معلوم ہے کہ کل چاند نکلنے والا ہے، ہم کو پتا ہے کہ نکلنے والا ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ آنکھ سے دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا، آنکھ سے نظر آئے گا تو ہم رکیں گے اور فلکیات کا حساب کر کے ہم کیا ہے چاند کی گردش کو نہیں ثابت کریں گے، بلکہ اس میں ایک لمبا اختلافی مسئلہ ہے، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں دینا چاہتا۔ حساب فلکی، یہ اس پر اعتماد رمضان کے مسئلے میں انسان کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ نگاہوں کا اعتبار کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے جو کہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اپنے عقل کے گھوڑوں کو آپ نہ دوڑائیے، یہ زیادہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ چلیے محترم حاضرین، اس کے علاوہ کچھ بنیادی باتیں جو یعنی روزہ چھوڑنے کے حوالے سے کر سکتے ہیں کہ کس کس آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بہت سارے ایسے عذر ہیں جس عذر کی بنیاد پر انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسلام اسے اجازت دیتا ہے، اور اگر وہ چھوڑ دے تو کیسے قضا کرے گا اگر وہ چھوڑ دے ان عذر کی بنیاد پر۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے، اگر کوئی آدمی مسافر ہو، اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا کھوسڑ ہو جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے علاوہ حاملہ عورت ہو، دودھ پلانے والی عورت ہو، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا محنت کا کام ہے، ٹیلر کا کام کرنے والے کہتے ہیں کہ ہماری بہت زیادہ محنت ہے، سر پر پتھر اٹھانے والے کہتے ہیں ہمارا محنت و مشقت کا کام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کھانے پینے کے سامان مہیا نہیں ہے، تو کھانے پینے کی وجہ سے کیا سخت محنت کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ کیا بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ اس کے علاوہ ایک آدمی جو کیا ہے جس کو گھر والے زبردستی کریں اور زبردستی کرنے پر روزہ رکھ دیا لیکن بعد میں پھر روزہ چھوڑا، کیا اس کا روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ اس کے علاوہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، اب اس کو جب نکالنے جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کا روزہ ٹوٹے گا، اب وہ جان بچائے گا یا اپنے روزے کی حفاظت کرے گا؟ کسی آدمی کی جان کی حفاظت کے لیے کیا روزہ توڑنا جائز ہے؟ یہ بہت ساری بنیادی مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی ان احیانا اللہ وعافانا آئندہ مجلس میں ذکر کیا جائے گا کہ کن کن لوگوں کو افطار یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اگر چھوڑیں گے تو کیسے قضا کریں گے اور کن عذر کی بنیاد پر، کیا وہ اللہ سے توبہ بھی کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے کی فضیلت کو، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ایک جو عجیب سی بے احتیاطی، ایک عجیب سی ناقدردانی جو رمضان کی جاتی ہے، اللہ اس سب سے ہم سب کو بچا کر رکھے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کو کوئی سوال درس کے حوالے سے ہو تو مختصر انداز سے برائے کرم پوچھ لیں۔ سیدہ فردوس جہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، یہ آپ نے بتایا نا کہ آسمان سے فتنے نازل ہوتے ہیں ہر رات، تو جی، وہ فتنوں سے کیا مراد ہے اور ان سے کیسے بچنا چاہیے شیخ ہم لوگوں کو؟ فتنۃ الدنیا والآخرہ، دنیا کے فتنے، آخرت کے فتنے، یہ بہت زیادہ اترتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اترتے ہیں، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسی زمانہ یہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا یہ فتنوں کی شدت بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے زنا کا فتنہ تھا جو پہلے بھی تھا، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا جائے گا اس کی شدت اور بڑھتی جائے گی۔ اب فتنوں سے بچنا کیا ہے، مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بنیادی طور پر عقیدہ انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے،
दूसरा, फितनों से बचने के लिए इंसान को दुआ भी करनी पड़ती है। फितनों से बचने के लिए इंसान को अहले इल्म से जुड़कर रहना पड़ता है। फितनों से बचने के लिए इंसान को नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना पड़ता है। फितनों से बचने के लिए इंसान को मुत्तकी होना पड़ता है। ये बहुत सारी बातें हैं, इससे इंसान फितनों से बच सकता है। एमडी अस्मानाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख, चंद लोग ऐसे रहते जो आम दिनों में भी उनका रूटीन वैसे ही रहता, और रमजान के महीने में तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है उनके ऊपर कुछ शैतान हावी हो गया। रोजा रख के घर वालों को इतना परेशान करते। क्या शेख, मतलब खुद भी तो रोजा रहते, दूसरे जो रोजेदार है उन पे भी जुल्म ज्यादती होता, तो कहाँ तक वो इंसान बर्दाश्त करना है शेख, जिस पे जुल्म हो रहा। देखिए, इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त ही बहुत अजीम नेमत है। देखिए, सब्र अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से है, पहली बात। दूसरा बात रहा कि रहम व करम का होना। रहम व करम ये अल्लाह ताला का फजल है। सबके दिल में रहम व करम नहीं होता है, ठीक है। आपके दिल में रहम आ जाए या सामने वाले के दिल में रहम आ जाए, ये अल्लाह का फजल है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। ये रहमत अल्लाह की फजल है। हर किसी को अल्लाह रहमत, यानी दिल को अल्लाह नरम नहीं करता है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने नेमत का एहसान जताया, क्या बताया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम। ऐ नबी, ये अल्लाह की रहमत है कि आपका दिल लोगों के लिए नरम है। तो बहुत से लोगों के दिल सख्त होते हैं, तो सख्त दिल, जाहिरी बात है कि अल्लाह ताला की रहमत के हकदार नहीं होते। और रमजान का महीना ये रहम करम करने का महीना, खुसूसी तौर पर घर की औरतें, हमारी घर की औरतें, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी जिंदगी को बाकी रखे। देखिए, मर्द भी रोजा रखते हैं। अक्सर मर्द हजरात रोजा रखकर ये कामों को नहीं अंजाम देते, लेकिन हमारे घर की खवातीन उस वक्त भी काम कर रही थी जब हम अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर सहरी कर रहे थे, और उस वक्त भी काम कर रही थी जब अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर हम इफ्तार कर रहे थे। तो जरूरी है। इसलिए अल्लाह के नबी कहा करते, खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के पास बेहतर है। अच्छा बुरा इसकी सर्टिफिकेट कौन देगा? आपके घर वाले देंगे, घर की औरतें देंगी। घर की औरतें कहेंगी आप बुरे हैं, आप बाहर जितने भी अच्छे हैं, आप अल्लाह के नजदीक बुरे हैं। तो जरूरी है कि घर की खवातीन के साथ इंसान नरमी का मुआमला करे, और खुसूसी तौर पर जब मुआमलात होते हैं शैतान से पनाह मांगे, ठीक है। और बात अगर जुल्म ज्यादती की जाए, सुबहान अल्लाह, ये हराम है। किसी जानवर पर आप जुल्म नहीं कर सकते, किसी इंसान पर कैसे जुल्म करेंगे? और ऐसे आदमी पर जिस पर रहम करना, जिसके साथ अच्छाई करना, ये आप पर वाजिब है, उसके साथ जुल्म करेंगे? अल्लाह ताला से ऐसे लोगों को डरना चाहिए। गैलेक्सी M30। हेलो। जी। बोलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ शेख, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख, एक सवाल था मेरा। जी बोलिए। अभी कैसा, हमारा एक सवाल था कि इतने दिनों बोलिए। से हम तो यही कर रहे हैं कि जो आखिरी ताखरात होती है, राइट। हम्म। तो हम पूरे 10 रात ही इबादत करते हैं कि हर रात को ताखरात समझकर। हम्म। लेकिन या इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो उनका कहना क्या है कि ताखरात जो है हम या के हिसाब से मनाते हैं, राइट। इक्कीस हम्म। 21, 23, 25, 27 और 29, बराबर। हम्म। जी। और लेकिन हदीस में ये भी आया है ना शेख कि जब जिस दिन ताखरात होती है, तो हम्म। उस दिन जिब्राइल सलाम झंडा लेकर फरिश्तों की जमात के साथ काबे शरीफ पर आते हैं, और पूरे हम्म। फरिश्तों को कहते हैं कि हर सब घर में जा जाए, अल्लाह की बात हो रही है, वहां तुम फैल जाओ, बराबर। नहीं, ये तो मैंने भी नहीं सुना है कि हजरत जिब्राइल झंडा लेकर आते हैं और काबा के ऊपर उतरते हैं और इस तरह की बात फरिश्तों को कहते हैं। ये हदीस वगैरह साबित नहीं। जी, बकिया बात को मुकम्मल अच्छा करें। अच्छा ठीक है, चलो ये बात को हटा दो। लेकिन ताखरात फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि आप 21, समझो सऊदी में 21 को है ताखरात, जिस दिन हम्म। जो सबसे बड़ी फजीलत होती, जिसकी 80 साल इबादत करने की नेकी है, तो वो भी, तो जो है, तो वो ये तो सही है ना। देखिए, आप अगर ये पूछ रहे हैं कि मक्का मदीना में रहने वाले ज्यादा बेहतर है उन लोगों से जो अपने घरों में, बुनियादी तौर पर ये जो आखिरी 10 दिन की रात है, मैं खुलकर बताता हूँ कि इंसान को चाहिए कि आखिरी सारी 10 दिनों में जमकर इबादत करे। 10 दिनों में किसी बात, जैसे आपने कहा कि हर रात को लैलतुल कद्र समझ के इबादत करे। अगर मान लीजिए किसी आदमी का तकवा इतना नहीं है, तो आखिरी ताक रातों में तलाश करे। दोनों तरह की हदीस साबित है। एक में है कि अल्लाह के नबी ने आखिरी 10 रातों में तलाश करने का हुक्म दिया, जो अफजल है, बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में, जैसे 21, 23, 25, 27 और 29 में तलाश करने का हुक्म दिया। ठीक है। अब रहा मसला कि ताक रात,
آپ اگر سعودی میں ہیں تو آپ وہاں کا خیال کریں گے انشاءاللہ تعالی وہاں کی طاقت کے حقدار ہوں گے. ہندوستان میں ہے تو ان کا اپنا مسئلہ ہے. جہاں کے لوگ جیسے ہیں وہ اپنی چاند کا اعتبار کرتے ہوئے اپنی دنوں کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے. ایک دن میں ہو سکتا ہے کہ کئی جگہوں پر ليلۃ القدر ہو. ٹھیک ہے. یہ مسائل جب ہم اٹھا رہے ہیں یہ اللہ جانتا تھا. اس کے بعد بھی اللہ نے جب یہ شریعت اتاری ہے اس شریعت کو بدلا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. آپ اپنی عقل لا جی کے جی کہیں گے شریعت تھوڑی ایسی ہے, سب کو مل کر ایک عبادت کرنی چاہیے, سب کو مل کر کعبۃ اللہ کی طرف پھر جانا چاہیے. کیا حدیثوں میں اس طرح کا حکم دیا گیا ہے؟ رہا مسئلہ کہ وہ لوگ جو مکہ کے اندر مدینہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بہت برکت والی جگہ پر ان کو رکھا ہے. لیکن جگہ انسان کو برکت نہیں پہنچاتی, وہاں کی عبادت انسان کو برکت پہنچاتی ہے. لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو. شبنم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مجھے آپ نے ایک حدیث بتائی ہے نعمت کی قدر کے بارے میں. تو ہوں شیخ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس تو کتنی سارے نعمتیں رہتی ہے شیخ, ہوں تو ہم اس کی کیسی قدر کریں؟ مطلب گن نہیں سکتے اتنی ساری نعمت رہتی ہے, تو ہوں. کبھی من کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ لو. تو کیا شیخ ایسا صحیح ہے؟ بہت ساری نعمت رہتی ہے, ان کی کیسی دیکھیے قدر کرنا چاہیے؟ میں بنیادی طور پر بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ نے صاف کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں تم پر اتنی ہیں اللہ کے بندوں اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یعنی اللہ نے جو نعمتیں سنگل انسان کو دی انسان گن نہیں سکتا. سوال ہے جب گن نہیں سکتا تو شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ شکریہ ادا کرنا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. انسان اللہ کی تعریف زبان سے ادا کرے, انسان اپنے ہاتھ پیر سے اللہ کی عبادت کرے, اس سے گناہوں سے بچ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے اور اللہ کے سامنے اپنے دل کو نچھاور کر دے کہ اتنی نعمتیں جسے میں گن نہیں سکتا تو اس کا حق کیسے ادا کروں. تو انسان بڑا کمزور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. لہذا انسان کو اس کا شکر ادا کرنا ہے, زبان سے شکر ادا کرنا ہے, نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے, اس نعمت کا غلط استعمال انسان کو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہی بنیادی چیزیں ہیں. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا تھا, آپ کتنی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے اسی نعمت کا تذکرہ کیا. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں اتنی لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہوں کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ کس بات پر؟ اللہ کی نعمتوں پر. تو انسان اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کیسے کرے؟ اس کا صحیح استعمال کرے, حرام چیزوں سے اس کو بچائے اور جم کر اللہ کی عبادت کرے. ٹھیک ہے. عرشیہ انجم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پہلا سوال کیسا ہے بولتے ہو, یہ جو سماعت قرآن ہے نا, اب یہ رمضان 15 شعبان سے شروع کر دے رہے. اب وہ زوم پہ رہتا تو سمجھو اب پورا ایک پارا روز لیتے تو زوم پہ ایسا ثواب کی نیت سے سن سکتے کہ بدعت ہوتی بولتے معلومات ہوتے نا پورا ایک پارے کے اندر کیا ہے, باقی کے 15 پارے بولتے 15 رمضان تک ان کو ختم کر دینا رہتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سماعت قرآن کی جو محفلیں آج کل منعقد کی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگ جی بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عبادت مشروع عبادت ہے, یعنی اسلام نے اس کا اجازت دی ہے. نہیں, اسلام کے اندر ایسی کوئی سماعت قرآن کی عبادت موجود نہیں ہے. سب سے بہتر چیز ہے کہ انسان خود قرآن کو پڑھے, نہیں آتا تب بھی اٹک اٹک کر پڑھے. اور دوسری اہم بات, یہ انسان کی بنیادی ذمہ داری کہ خود آپ قرآن کو پڑھیں معنی اور ترجمے کے ساتھ. قرآن اللہ نے نازل کیا صرف تلاوت کی غرض سے نہیں, آپ کو اس پر تدبر کرنا ہے, تعقل کرنا ہے, اس کی اچھائیوں پر انسان کو عمل کرنا ہے, اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے, شفا کی نیت سے قرآن کو پڑھنا ہے, تدبر کی نیت سے پڑھنا ہے, تلاوت کی نیت سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے پڑھنے کے ذرائع انسان خود کرے. اگر نہیں کر سکتا ہے, اب رہا مسئلہ کیا کرے, دوسروں سے نہیں سیکھے, بالکل سیکھے الحمدللہ, لیکن خود بھی پڑھتا رہے. رہا مسئلہ یہ سماعت قرآن کی جو محفلیں آج کل منعقد کی جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں یہ بدعت کی شکل اختیار کر رہے ہیں کہ ہاں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اس سے پہلے قرآن کی فضیلت کو جان لو, لے سماعت قرآن کی محفلیں. اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری یا استقبال رمضان کے نام کے روزے نہیں رکھنا, منع ہے. تو ایسی عبادت جو رمضان کے اندر کرنی ہے آپ رمضان سے پہلے اس کو تیاری کے نام پر کریں, یہ درست نہیں ہے, انسان کو بچنا چاہیے. نہیں بولتے پورا ایک پارے کا پورا ترجمہ بتاتے, قرآن نہیں پڑھتے, وہ صرف ایک جی. پارے کا پورا ترجمہ پڑھتے دیکھ کے. اب سوال بیچ یہ بیچ ہے میں کہ کیا ترجمہ انسان کے لیے کافی ہے؟ تو اس کی آپ کو تفسیر بھی پتا ہے, کرتے تھوڑی تھوڑی. سوری میں بولتا ہوں, آپ کو پتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے کہ سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں آئی کیا ہے پتا ہے؟ سب سے پہلی بدعت کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایسا کوئی نہیں تھا جو قرآن کو پڑھتا تھا اور اس پر غور نہیں کرتا تھا. یہ پہلی ہماری بدعت ہے اس امت کی کہ انسان قرآن کو پڑھتا ہے مگر اس پر غور نہیں کرتا.
کیا ترجمہ پڑھنے سے انسان کو غور کرنے کا موقع ملتا ہے؟ سبحان اللہ، انسان کو اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، ہاں اس کے اندر جو علمی نقاط ہے اسے سمجھنا چاہیے، تربیتی نقاط ہے اسے سمجھنا چاہیے، آپ اس عمل سے کیسے فائدہ اٹھائے اسے سمجھنا چاہیے۔ تو کیا صرف ترجمہ اس کا حق ادا کرے گا؟ بالکل ترجمہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، بشیر النساء۔ جویریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ شیخ میری ایک سہیلی ہیں شیخ، تو حال ہی میں ان کے ابو کا انتقال ہو گیا شیخ، ہوں تو وہ کافی نا امید ہو گئی شیخ، تو انہوں بار بار پوچھتے تھے کہ ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میرے ابا کو ثواب جاریہ ہو جائے۔ تو میں ان کو بولی کہ تم خود تمہارے ابو کے لیے دعا کرو، نیک صالح اولاد ہے، یا پھر کوئی نیک عمل جو جس کی شروعات انہوں کر کے گئے، یا پھر ہوں وہ میں بولی شیخ انہوں، لیکن پھر بھی انہوں کیا سوال کر رہے نہیں کیا ہم میرے ابو شوگر کے مریض تھے تو انہوں روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، کیا ہم ان کے روزے رکھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی عبادت ایسی خاص ہے جو خاص میرے ابو کو تک ثواب پہنچائے، بول کر ایسا سوال کر رہے تھے شیخ انہوں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک دیکھیے مسئلہ کیا ہے، آج لوگوں کو نئی نئی چیزیں چاہیے، کسی کو پرانی چیزیں نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب اسلام نے صاف بتا دیا کہ سب سے عظیم چیز جو ایک باپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ اولاد کی دعا۔ اولاد کی دعا سے بڑھ کر آپ کروڑوں اپنے باپ کے نام پر صدقہ کر دے، اولاد کی دعا جو باپ کو فائدہ پہنچائے گی وہ کروڑ روپے کبھی نہیں پہنچا سکتے، اس بات کو آپ سمجھیے۔ تو دعا، اب انسان کو اپنی دعا پر یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اب وہ ماں باپ کے حق میں کیسے دعا کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد صدقہ جاریہ، ان کی طرف سے ایسا کوئی صدقہ کرے جو جاری رہنے والا ہو۔ باپ نے اگر روزے چھوڑے ہیں آپ ان کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ تعالیٰ اتنے ہی مکلف بناتا جس کی اس کی طاقت ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ آپ کے والد محترم اللہ ان کی مغفرت کرے، جن کی بھی والد کا انتقال ہوا ہے، کہ ان کی طرف سے کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ایسا، ان کی طرف سے روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ اور کیا کرنا ہے؟ کوئی وظیفہ خاص نہیں، دعا کیجیے، ان کی طرف سے صدقہ کیجیے، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نیک عمل وہ کر گئے تو اس کو جاری رکھیے، اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ان کا تذکرہ اچھے کیجیے، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے صدقہ کیجیے، اور سب سے اہم چیز دعا، خود بھی کیجیے دوسروں سے بھی دعا کرائیے، زیادہ اچھی چیزیں ہیں۔ یا ہو سکتا ہے تو ان کی طرف سے حج عمرہ کرائیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آخری سوال انشاءاللہ تعالی عائشہ صدیقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ وعلیکم آپ نے السلام۔ کہا کہ نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ٹھنڈا پانی یا چھاؤں، مطلب کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے؟ ہاں ہاں، دیکھیے جو بھی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ ہم نے یہ نعمت دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ جیسے عمر ہے، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے 60 سال دی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے کس لیے تم کو بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ ایک چارٹ ہے ہمارے پاس، تم کو یہ کرنا ہے، اب وہ دیکھا جائے گا تم نے کیا کیا ہے۔ اسی طور پر جوانی کے طور پر پوچھا جائے گا، ہم نے جوانی دی، تم نے اس میں کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس نعمت سے تم نے کیا کیا؟ کیا اس نعمت کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا اس نعمت کا صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا؟ پوچھا جائے گا انسان سے، ہر مال ہر سکے سے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ پیسے کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، یعنی آنے کا راستہ، ان پٹ آؤٹ پٹ سب پوچھا جائے گا، تھوڑا چھوڑی تھوڑا جائے گا۔ تو یہ نعمتیں پوچھی جائیں گی، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی اس کے سوال و جواب سے بچ سکتا ہے، ورنہ کسی آدمی کی اتنی، یعنی اس کا عمل اتنا بڑا ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دے دے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی بچ جائے گا۔ اس لیے تو کہا گیا ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے حساب۔ مومنوں کا عرض ہوگا، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اللہ کی عبادت جم کر کیجئے، ہوگا یہ کہ اللہ کے سامنے پیشگی ہوگی، اللہ لائے گا، انسان کو کھڑا کیا جائے گا، اس کی اچھائیوں کو برائی کو گنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بتائے گا، ایمان والا کو بتائے گا کہ یہ گناہ تو نے دنیا میں کیے ہیں، تو کہے گا ہاں اللہ میں نے کیے ہیں، تو اللہ کہے گا جب تو دنیا میں تھا یہ سارے گناہوں کو میں نے لوگوں سے بچا کر رکھا تھا، جا آج تجھے میں معاف کرتا ہوں، صرف اس کے ایمان کی وجہ سے، صرف اس کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے۔ لیکن جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، اللہ اس کی گناہوں کو یاد دلائے گا، اللہ کہے گا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من حوسب عذب، جس سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، وہ گیا کام سے، وہ جہنم اس کے لیے طے ہے۔ تو ایمان، تقوی، پرہیزگاری، انسان کا عقیدہ، انسان کی دن رات کی عبادتیں، یہی انسان کو اللہ کے سوال سے بچائیں گی، ورنہ سوال تو ہر کسی سے ہوگا، اللہ کرے کہ ہم سب کی پیشگی ہو، ہمارا حساب نہ ہو، حساب سے کوئی بچنے والا نہیں۔ آپ نے کہا جس سے پوچھا گیا اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ دنیا سے چلا گیا، مطلب سمجھیے اس کا حساب برائی ہوا۔ چلیے وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ عرشیہ انجم، روحی خان، بشیر النساء، احمد، میں معذرت خواہ ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ ہم سب کو ایمان و اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی رمضان کے مہینے کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا فائدہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر و احسن اللہ علیکم۔ ختم مجلس
مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.